یہ مہو سال جو ہم روتے ہوئے ہنستے ہوئے کاٹتے ہیں، حاصل عمر رواں جانتے ہیں۔ یہ مہو سال جو ہم روتے ہوئے ہنستے ہوئے کاٹتے ہیں، حاصل عمر رواں جانتے ہیں۔ چشم خورشید کی تقویم میں ایک لمحہ پراں کی طرح ہیں کہ جسے ایک نظر دیکھو تو پھر آنکھ سے اوجھل ہو جائے۔ چشم خورشید کی تقویم میں ایک لمحہ پراں کی طرح ہیں کہ جسے ایک نظر دیکھو تو پھر آنکھ سے اوجھل ہو جائے۔ وہ تو پھر شام تھی، وہ تو پھر شام تھی، ان لاکھوں مہو سال کے گرداب میں تنکے کی طرح بہتی ہوئی شام، جسے روکتے روکتے دن رات میں ڈھل جاتا ہے۔ کیا بات! وہ تو ایک شام تھی، ان لاکھوں مہو سال کے گرداب میں تنکے کی طرح بہتی ہوئی شام، جسے روکتے روکتے دن رات میں ڈھل جاتا ہے، جیسے سیماب کے مٹھی سے پھسل جاتا ہے۔ واہ، بہت اچھا۔ جیسے سیماب کے مٹھی سے پھسل جاتا ہے۔ وہ عجب شام تھی لیکن جس کے رینگتے سایوں کے پہلو میں زمانے گم تھے۔ وہ عجب شام تھی لیکن جس کے رینگتے سایوں کے پہلو میں زمانے گم تھے۔ خون میں ڈوبی ہوئی ریت پہ بے گور و کفن ان شہیدوں کے بدن تھے کہ جنہیں آسماں سینکڑوں صدیوں میں جنم دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات! رینگتے سایوں کے پہلو میں زمانے گم تھے، خون میں ڈوبی ہوئی ریت پہ بے گور و کفن ان شہیدوں کے بدن تھے کہ جنہیں آسماں سینکڑوں صدیوں میں جنم دیتا ہے۔ ان کے جلتے ہوئے خیمے تھے جنہیں اپنے دامن کی پناہ باب حرم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے جلتے ہوئے خیمے تھے جنہیں اپنے دامن کی پناہ باب حرم دیتا ہے۔ وقت کا کام گزرنا ہے، گزر جاتا ہے، واہ، کیسا منہ زور بھی طوفان ہو اتر جاتا ہے۔ واہ 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 واہ! کیسا منہ زور بھی طوفان ہو اتر جاتا ہے۔ وہ عجب شام تھی لیکن جس کا ایک ایک لمحہ زمانوں پہ جہانگیر ہوا۔ آہا! کیا اچھا۔ وہ عجب شام تھی لیکن جس کا ایک ایک لمحہ زمانوں پہ جہانگیر ہوا۔ لوح تاریخ پہ جس کا ہر لفظ بولتے خون سے تحریر ہوا۔ واہ واہ! لوح تحریر پہ جس کا ہر لفظ بولتے خون سے تحریر ہوا۔ اہل ایمان کی تقدیر ہوا، واہ واہ، اہل ایمان کی تقدیر ہوا۔ آج تک گزری نہیں چشم خورشید کی تقویم میں اس رنگ کی شام۔ کیا اچھا! آج بہت تک اچھا، گزری نہیں بہت اچھا۔ چشم خورشید کی تقویم میں اس رنگ کی شام، خون سے لکھتا تھا ایک شخص وفا کا پیغام۔ واہ واہ! خون سے لکھتا تھا ایک شخص وفا کا پیغام، ابن آدم کی ہر ایک نسل کے نام۔ واہ واہ! چشم خورشید کی تقویم میں اس رنگ کی شام، خون سے لکھتا تھا ایک شخص وفا کا پیغام، ابن آدم کی ہر ایک نسل کے نام۔ اے حسین ابن علی تجھ پہ سلام، اے حسین ابن علی تجھ پہ سلام۔ واہ واہ واہ! سبحان اللہ! پروگرام ہمارے ہیں حسین کے ساتھ امجد اسلام امجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میرے ساتھ جو علمی ادبی نامور ہستیاں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئی ہیں، ان کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے۔ میرے دائیں طرف تشریف رکھتے ہیں جناب سعود عثمانی، ان کے ساتھ بیٹھی ہیں محترمہ عشرت آفرین، میرے بائیں ہاتھ پہ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر ضیاء الحسن، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترمہ ڈاکٹر صغریٰ صدف۔ عشرت آفرین گزشتہ 30 برس سے امریکہ میں مقیم ہیں، اور اتفاق سے ان کا تعلق ہم دونوں ملکوں سے، انڈیا اور پاکستان سے ہے، کہ یہ پاکستان کی بیٹی ہیں اور انڈیا کی بہو ہیں علی سردار جعفری صاحب کی۔ تو 30 برس میں ایک جب یہ یہاں سے گئی تھیں، اس وقت بھی یہ نئی شاعرات میں ان کا اپنا ایک نام اور مقام تھا، اور اب گزشتہ 30 برس میں یہ اپنے عہد کا ایک بڑا مستند حوالہ بن چکی ہیں۔ ان کی شاعری تو ہم ان کے سلام کے حوالے سے سنیں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم بات کا آغاز اس سے کریں کہ انڈیا اور پاکستان کے باہر، یعنی بر صغیر کے باہر اسلامی دنیا میں تو ظاہر ہے محرم جو ہے، اور اس کے حوالے سے جناب امام حسین کی یاد اور کربلا کو یاد کیا ہی جاتا ہے مختلف حوالوں سے، لیکن ایسی بستیاں، ایسی جگہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں اور جہاں ان کا کلچر جو ہے وہ بھی ایک سیکنڈری پوزیشن میں ہے، وہاں
اس ماہ محرم کو اور عاشورہ محرم جو ہے اس کو کس طرح سے منایا جاتا ہے, کس طرح سے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو عشرت ہمیں کچھ اس کے بارے میں بتائیے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میرا یہ جو 25-30 برس کا عرصہ ہے باہر گزرا, اور اس میں نے یہ دیکھا کہ یہاں سے جانے والوں نے پہلے تو بہت تھوڑی آبادی تھی, اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے وہاں محرم کی روایت خاص طور سے, اور میلاد اور محرم کی جو روایت ہے وہ بڑے پیمانے پہ پھل پھول رہی ہے, اور آپ کو ایسا محسوس ہی نہیں ہوگا کہ ہم ہندوستان پاکستان میں نہیں ہیں. اسی طرح سے اب جلوس نکلتے ہیں 12ویں شریف کا بھی, اور محرم کے جلوس بھی نکلتے ہیں, اور اس میں سب سے جو مجھے اچھی بات لگتی ہے اور خوش آئند ہے وہ یہ کہ ہر مسلک کے لوگ شریک ہوتے ہیں. اگر محرم کا جلوس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ سبیلیں اور پانی اور لگا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں. دوسرے فقہ کے لوگ بھی اور دوسرے مساجد سے بھی آتے ہیں, صرف فقہ جعفریہ کے نہیں. اسی طرح سے جب میلاد شریف ہوتا ہے تو وہ تو اس میں سبھی ظاہر ہے کہ وہ, تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہاں اصل میں اتحاد بین المسلمین کی جو فضا ہے وہ بہت مضبوط ہے اور بہت خوش آئند ہے. تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرے یہ کہ وہ پورا روایت, وہ پوری تہذیب ایک طرح سے سمجھیے کہ وہاں پر منتقل ہو گئی ہے. جیسے جلوس کا نکلنا, ڈاؤن ٹاؤن میں جلوس کے لیے پرمیشن لی جاتی ہے, جیسے ہمارے ہیوسٹن میں یا نیو یارک میں جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں ڈاؤن ٹاؤن میں جلوس نکلتا ہے. اسی طرح ذوالجناح سجائے جاتے ہیں, اسی طرح سے ساری سمجھیے جی ہاں پورے عقیدت کے ساتھ, اور علم نصب کیے جاتے ہیں, اٹھائے جاتے ہیں اور گشت کرتے ہیں, جو کہ دوسرے مذاہب کے لوگ دیکھتے بھی ہیں, اور وہ اس کی ویڈیو بھی بناتے ہیں, اپنے چینلز پہ بھی دکھایا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ تاریخ اور یہ تہذیب اور مرثیہ اور اس میں سوز اور سلام اور نوحے سب اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 9/11 کے بعد جو سیگریگیٹ ایک طرح سے مسلمانوں کو سنگل آؤٹ کیا گیا, تو جیسے ہر اقلیت جو ہے جب وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہے تو لوگ آپس میں جڑ جاتے ہیں. جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. تو کیا 9/11 کے بعد سے آپ کوئی خاص اس میں جوش اور وہ تیزی محسوس کرتی ہیں, یا آپ کا تجربہ یہ ہے کہ شروع سے ہی یہ اسی طرح تھا؟ یہ بتدریج بڑھ رہا ہے جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے. اچھا, آبادی ہاں, اس میں میرا خیال ہے یہ تہذیبی زیادہ ورثہ ہے ہمارا, تو اس میں اس کا کوئی خوف کا عنصر نہیں ہے, کیونکہ وہ ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے, اور انہوں نے ہمیشہ ہر ایک کو بہت اس بات کی ترویج کی کہ آپ اپنے مذہب اور اپنی تہذیبی روایتوں کو لے کے آگے بڑھیں. تو اس میں کبھی مجھے نہیں محسوس ہوا کہ کسی طرح کی کمی آئی یا کوئی ڈسکرمنیشن, یعنی یا کوئی کسی طرح کی کوئی تبدیلی آئی. یعنی وہاں وہ جو آپ بتا رہی ہیں پرمیشن وغیرہ لے کر, تو وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے؟ نہیں, بالکل نہیں. وہ پرمیشن تو وہ وہاں کا کوئی بھی کسی بھی مذہب کا, کسی بھی مسلک کا, یا کسی بھی طرح کا آپ جلوس باہر نکالیں تو اس کے لیے آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے. تو وہ ہمیشہ سے جس طرح چلتا چلا آیا ہے اسی طرح ہو رہا ہے. جی ہاں, اس سے کوئی اس واقعے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی. چلیے, اب اس سے پہلے کہ ہم کربلا کے ادبی حوالوں کے, تہذیبی اور تاریخی حوالوں سے بات کریں, میں مناسب مجھے لگتا ہے کہ پہلے اس کا جو تاریخی پس منظر ہے سارا, اس پر ذرا مرثیے کا جو ہے یہ کس طرح سے یہ اب 1400 برسوں میں, اور خصوصاً پچھلے 300-400 برسوں میں اردو زبان میں, تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس یعنی موضوع کے ماہر ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ضیاء الحسن. تو ضیاء صاحب, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کچھ مختصراً اس کا ایک پس منظر کہ اسلامی معاشروں میں بالعموم اور برِ صغیر میں بالخصوص معاشرے کی روایت جو ہے اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو شیپ اپ کیا. حمزہ صاحب, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس واقعے کے ساتھ ہی ہمارے ہاں نوحہ خوانی کی ایک روایت آغاز ہو گئی تھی عربی شاعری میں, عربی تہذیب میں, اور پھر وہاں سے جب یہ تہذیب ایران پہنچی تو اس میں مزید ایک تبدیلی پیدا ہوئی,
اور ایک باقاعدہ تہذیبی صورت اس نے اختیار کر لی. ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں یہ تہذیب ایران کے رستے سے پہنچی ہے، اس لیے کہ پہلا ہمارا بڑا مرکز دکن تھا، اور دکن کے قطب شاہی عادل شاہی حکمران ایران سے آئے تھے، تو اپنے ساتھ دیگر تہذیبی عناصر کے ساتھ یہ بھی وہ ساتھ لے کے آئے تھے. وہ بڑا عجیب و غریب دور تھا مسلم تہذیب کا. ایک طرح سے بر صغیر میں وہ تہذیب بن رہی تھی جسے عسکری صاحب نے ہند اسلامی تہذیب کا، بعض اوقات اسے ہند ایرانی تہذیب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایرانی راستے سے وہ پہنچی تھی، اور اب موجودہ دور میں انڈیا میں اسے مشترکہ تہذیب کہتے ہیں. وہ مشترکہ تہذیب بننے کا زمانہ ہے، اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اردو شاعری کا آغاز و ارتقاء اور مرثیے کا آغاز و ارتقاء ایک ساتھ ہوا اسی حوالے سے. اچھا. کیونکہ دکن کی جو دو پہلی بنیادی بڑی اصناف ادب تھیں، ایک مثنوی تھی اور ایک مرثیہ تھی. جھالوی صاحب نے بڑا ہی خوبصورت کام کیا ہے اس حوالے سے تاریخ ادب اردو میں، اور اس کے ارتقاء کو تہذیب کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہمیں دکھایا ہے. ظاہر ہے مرثیہ یا سلام یہ ہماری ایک تہذیبی سرگرمی بھی ہے. جہاں یہ ایک طرف مذہبی سرگرمی ہے، وہاں یہ ایک تہذیبی سرگرمی ہے. جیسے ابتدائی اصناف میں وفات نامے یا مولود نامے یا جنگ نامے خصوصیت سے ہمیں دکنی ادب میں نظر آتے ہیں، ویسے ہمیں مرثیہ بھی نظر آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ مرثیہ ابھی اپنی شکل وہ اختیار نہیں کر سکا تھا جو بعد میں اس نے اختیار کی. اپنا پورا حیاتی جو ڈھانچہ اس کا بعد میں بنا وہ دلی میں آ کے بنا، لیکن دکن میں ہمیں وہ ہر صورت میں ملتا ہے. یعنی اس میں 3 مصری صورت بھی ہے، 4 مصری صورت بھی ہے، بند کی 5 مصری صورت بھی ہے، اور غزل کی حیت میں بھی وہ چلتا رہا ہے. تو لیکن یہ کہ اس میں وہ رچاؤ ابتدا ہی سے ہے، اس لیے کہ یہ رچاؤ دکن میں پیدا نہیں ہوا، اس کی پیچھے 1000 سال کی روایت موجود تھی پہلے سے ہی. وہاں سے ویسے تو اس کی کوئی بھی صورت کہی جا سکتی ہے، لیکن جھالوی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جب مغلوں نے دکن فتح کیا تو سپاہی زار ایک طویل عرصے تک، یعنی تقریباً کوئی 3 دہائیوں تک دکن میں رہے، اور ان مجلسوں میں اور ان محفلوں میں وہ شریک ہوتے رہے. جب وہ دلی آئے تو ان کے یادداشت میں بہت سارے مرثیے تھے، تو دلی میں اس کے بعد یہ روایت آغاز ہوئی ہے. اور اس کا جو بہترین زمانہ وہی ہے جسے ہم اردو شاعری کا دور زریں کہتے ہیں، یعنی میر و سودا. اور میردرد بھی اس میں، میردرد کے بہت سارے مرثیے ہیں. جی، لیکن وہی ہے کہ حیت یہاں آ کے بنی، وہ حیت جو بعد میں میر انیس یا مرزا دبیر کے مسدس کی حیت جو ہے وہ پھر دلی آ کے بنی. ایک اور اضافہ میں سمجھتا ہوں دلی آ کے اور ہوا، وہ یہ تھا کہ یہ صرف یعنی واقعہ کربلا اپنی تہذیبی قوت کے ساتھ صرف مرثیے میں ہی جلوہ گر نہیں ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اصناف پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے. میر کی شاعری میں مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ زندگی کا تصور 10 دن کے حوالے سے ہے. عید ایک دن روئی ہے تو 10 دن محرم روئی ہے رہا، اور زندگی بھی 10 دن کی ہے کہ اب یہ ظاہر ہے اس کے پیچھے یہی ایک قوت ہے. پھر میر کو جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ غم کا شاعر ہے، تو جہاں یہ غم دلی کے لٹنے کا تھا، جہاں یہ تہذیب کے لٹنے کا تھا، وہاں اس کے پس منظر میں ایک غم یہ بھی تھا، یعنی غم حسین بھی وہ کار فرما تھا. تو وہاں سے پھر یہ دلی کی تباہی و بربادی کے بعد تمام شاعر دلی کے لکھنؤ میں آتے ہیں، اور ایک نئی روایت لکھنؤ میں آغاز ہوتی ہے. تو اس میں ظاہر میر صاحب بہت بڑا نام ہے، مصفی کا نام ہے، اور خود دیگر جو شعراء جرأت و انشاء کے غزل والے لوگ وہ ایک مل کے ایک بڑی تہذیبی صورتحال بنا رہے ہیں. اب ظاہر بڑی تہذیب صرف ایک پہلو سے نہیں بنتی، بلکہ 1000 پہلو اس میں شامل ہوتے ہیں. اس میں غزل بھی ہے، ریختی بھی ہے، اور دیگر اصناف بھی اس میں شامل ہیں. لیکن اس زمانے کی پہچان مرثیہ بنا ہے، کیونکہ میر انیس سے پہلے ضمیر اور خلیق کے نام بہت بڑے نام ہیں مرثیے کے حوالے سے، اور ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. لیکن میر انیس نے اور دبیر بھی بہت بڑے شاعر تھے. ایک میں سمجھتا ہوں شبلی نے جو موازنہ لکھا اس سے ایک یہ روایت چل نکلی کہ انیس کا مرتبہ دبیر سے بڑا ہے.
مجھے ایسا لگتا نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم دبیر کو پڑھتے ہیں تو فنی حوالے سے وہ ہمیں وہ تفوق نظر آتا ہے دبیر کا انیس پر، اور ایک فطری بہاؤ جو ہے وہ انیس کے ہاں بہت زیادہ بے پناہ ہے، یعنی قدرت کلام جسے کہنا چاہیے۔ مجھے ایک اب یاد نہیں کہ میں نے کہاں پڑھا، کہ انیس کے حوالے سے ہی ہے کہ کہیں وہ مصرع پڑھ رہے تھے مرثیہ، تو ایک مصرع انہوں نے پڑھا جو جیسے مشاعرے کی روایت ہے یا مجلسوں کی، تو نیچے سے دہرایا جاتا ہے۔ مصرع انہوں نے پڑھا کہ کان نبی کے گوہر یکتا حسین ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ تو نیچے سے کسی نے اٹھایا میر صاحب سبحان اللہ کان نبی، اب انہیں پتہ لگ گیا کہ یعنی یہ قدرت کلام دیکھیے، فوراً انہوں نے ریپیٹ کیا گنجے نبی کے گوہر، تو پھر انہوں نے کیا کہ میر صاحب سبحان اللہ گنجے نبی، تو پتہ لگ گیا، پھر انہوں نے فوراً ہی بدلا کہ کان نبی کے گوہر، پھر وہی ریپیٹ ہوا، آخر انہوں نے کہا کہ کنز نبی کے گوہر۔ اب یہ دیکھیں اتنے لفظ، یہ تھا میر انیس کا کرزما یا کمال، یا اس دور کے بڑے شاعروں کا کمال، کہ لفظ پہ پوری گہری نگاہ آتی۔ اب ایک لفظ بھی ایسا نہیں رکھا جو گوہر کے علاوہ ہو، کان ہو یا بحر ہو یا گنج ہو، سب کا تعلق گوہر سے ہے۔ بحر نبی کے ہاں بحر نبی، وہ بھی کہا تھا، تو وہ ان سب کا تعلق گوہر کے ساتھ ہے، لیکن آخر وہ جو بیسٹ سوٹیبل تھا وہ انہوں نے وہاں یعنی سناتے کے دوران ہی۔ وہ آپ کی بات سے مجھے وہ شعر یاد آ گیا جس کی طرف آپ نے ریفرنس دیا، میر کا جو شعر ہے کہ اپنے شادی و غم میں جہاں کے 1 سے 10 کا ہے فرق، کیا بات، شادی و غم میں جہاں کے 1 سے 10 کا ہے فرق، عید ایک دن ہنسی ہے تو 10 دن محرم روئی۔ کیا بات ہے، وہ اپنے جیسے، کیونکہ عام طور پہ زندگی 4 دن کی کہا جاتا ہے، لیکن یہ 10 روزہ، اس کا تعلق بھی ڈائریکٹ محرم سے ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اپنا سعود عثمانی صاحب انہی بات کو، ضیاء الحسن کی بات کو آگے بڑھائیں تو میر عزیز کو آپ، مجھے پتا ہے بہت آپ نے توجہ سے بڑے شوق سارے ہی پڑھتے ہیں، تو میر عزیز کی کون سی، لیکن ایک ان کی بات میں یہاں اس کی تائید کرتا چلوں کہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر تقی عابدی، انہوں نے مرزا دبیر پر بہت کام کیا اور لکھا ہے، اور وہ کتابیں میری نظر سے بھی گزری ہیں، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ شاید شبلی نعمانی نے ان کی علمی فضیلت اپنی جگہ، لیکن وہاں وہ جس کو کہنا چاہیے نا اپنے تھوڑی سی ڈنڈی عقیدت میں انہوں نے مار دی، کیونکہ مرزا دبیر بھی بہت بڑے تھے، لیکن اس سے میر انیس کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آتا، وہ اپنی جگہ پہ ایک عظیم ہے۔ تو آپ کے خیال میں کون سی ایسے چند عناصر ہیں جن کی وجہ سے میر انیس جو ہیں وہ ایک سنگ میل کی طرح ہمیں مرثیے کے میدان میں نظر آتے ہیں؟ بہت سی خصوصیات ہیں انیس کی، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، آپ نے بھی کہا کہ یہاں کوئی موازنہ مقصد نہیں ہے، مقصود تو ان کی خوبیوں کا بیان ہے۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر جو گداز اور جو تاثیر انیس کے ہاں ہے، میں ذاتی طور پر بطور شاعر یا بطور قاری میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ بڑھے ہوئے ہیں، ان کا رتبہ میرے خیال میں کم از کم زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ زبان و بیان کی جو اس میں خوبیاں ہونی چاہیے وہ تو دبیر میں بھی بہت ہیں، 19 میں، لیکن انیس میں جو مرصع سازی ہے، جیسے کہ آتش کہتے ہیں نا کہ شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا، بندشی الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ تو اگر مرصع ساز کا لفظ کسی کو سوٹ کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ انیس کو کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جو لفظ جڑ دیتے ہیں نا، وہ اس کے بعد وہ وہاں سے ہلتا نہیں، اور اس کی معنوی سطحیں بہت سی ہوتی ہیں، بہت سی پرتیں ہوتی ہیں، یعنی وہ ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا اور یہ بات معروف ہے کہ وہ سال میں 1 مرثیہ لکھتے تھے، پورے سال، اور اس پر غور و فکر کرتے تھے، اس پر رد و بدل کرتے تھے، اور اس میں ترامیم کرتے تھے، لیکن اس میں آورد کہیں سے آپ کو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ان کے آپ وہ جو فطری بہاؤ کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، وہ ان کی بہت بالا کی خوبی ہے کہ اتنی پورے سال 1 مرثیے پہ کام کرنے کے بعد اصولاً تو اس کو بالکل وہ آورد کا شکار نظر آنا چاہیے، لیکن وہ اس میں اس کی تراش خراش اس انداز میں کرتے تھے کہ زور بیان کہیں سے کم نہیں۔ میں آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کروں، آج مجید زمانے میں چونکہ ہمارا تعلق تھوڑا سا ڈرامے وغیرہ سے بھی ہے، تو ایک تو وہ پڑھت جو ہوتی تھی لوگوں کے آڈینس کے سامنے پڑھنا، لیکن میر عزیز کے مرثیوں میں مجھے ایک چیز جو خاص جس نے بہت اپیل کی، میں آپ کی بات کو آگے، وہ اس کا اوپننگ مصرع ہے جہاں سے وہ شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں، سبحان اللہ، مرثیہ جو ہے بخدا فارس میدان تحور تھاہر،
ایک نیا ایک لگتا ہے وسٹا ایک نیا جو ہے وہ اس کی مثال امجد صاحب وہ جو مرثیہ ہے جو آغاز ہوتا ہے کہ جب قطع کی مطابقت شب آفتاب جلوہ کیا سحر کے رخ بے حجاب نے دیکھا سوئے فلک. کہا جاتا ہے کہ وہ پورا مصرع ہی ہے، پورا مرثیہ ہے کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی. سبحان مکمل مصرع ہے، مصرع میں ہی یہ پورا مرثیہ ہے، پورا مرثیہ کمال ہے. اس کے علاوہ مطلب ان کے ہاں جو بعض مصروں کی جو بنت ہے وہ اتنی غیر معمولی ہے. مثلا وہ جب کہتے ہیں کہ سب کے رخوں کا نور سپہرے بری پہ تھا، 18 آفتابوں کا غنچہ زمین پہ تھا. اب یہ مصرع جو ہے 18 آفتابوں کا غنچہ زمین پہ تھا، مبہوت کر دینے والا مصرع ہے. اسی طرح وہ علی اکبر جب اذان دے رہے ہیں فجر کی تو اس میں وہ کہتے ہیں اسی مرثیے میں کہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب میں، اس میں انہوں نے کہتے ہیں کہ شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں بلبل چہک رہا تھا ریاض رسول میں. اب شعبے صدا میں یہ جو آواز کا زیر و بم ہے اس کو جو شعبوں سے تعبیر کرنا ہے یہ بھی بڑی غیر معمولی ان کی کمال کی بات ہے. پھر وہ لفظ ایسا رکھتے ہیں خاص طور پر کہ اس کو جو نکتہ دان حضرات ہیں وہ اس کے لطف لیتے ہیں. مثلا بظاہر ایک سرسری سا مثال ہے کہ مرغان تیر سہمے ہوئے آشیاں سے دور. اب لیکن کوئی جو عربی دان ہے وہ جانے گا کہ تیر کا لفظ ہے اور عربی میں سہم تیر کو کہتے ہیں. اچھا، تو سہم عربی میں تیر کو کہتے ہیں. اب یہاں سہمے ہوئے جو لفظ رکھا ہے میر انیس نے وہ اس لیے نہیں رکھا کہ اس کو کوئی اور مترادف نہیں ہے اس کے پاس، لیکن وہ تیر کے ساتھ سہم کا لفظ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ اس کا عربی معنی ہے. یا پھر وہ جب تلوار کی تعریف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پانی جب وہ پیے ہوئے تھی گھاٹ گھاٹ کے دم اور بڑھ گیا تھا لہو چاٹ چاٹ کے. اب دم اور بڑھ گیا تھا لہو چاٹ چاٹ کے. اب یہاں دم کا لفظ دیکھیے، لہو کے بعد اب دم کا لفظ دیکھیے کہ اس کی کتنے معنی یہاں. ایک تو وہ عربی میں خون کے معنوں میں دم آتا ہے، ایک وہ تلوار کا دم جو تلوار کی دھار اور باڑھ جسے کہتے ہیں اس کو بھی دم کرتے ہیں. اور دم بڑھنا یعنی حوصلہ بڑھنا، سانس بڑھ جانا. یعنی ایک مصرے میں وہ 3 معنوی سطحیں ان کی موجود ہیں. تو یہ ان کے ہاں. اچھا، اور وہ جس میں نے عرض کیا نا کہ جس گداز کا ہے اس میں ان کے کئی مصرے متواتر ایسے کئی مرثیوں میں ناقدری زمانہ کا بڑا شکوہ ہے، اور اس میں مسلسل وہ آپ پڑھتے جائیے ان مصروں کو تو وہ آپ کے دل کو کھینچے لیتے ہیں. یعنی وہ بتاتے ہیں کہ مثلا وہ مصرع ہے کہ جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تو ہم آئے، کہ جب دنیا سے قدردانی ختم ہو گئی تو پھر ہمارا وہ سارا یہ دور شروع ہوا. اب ہمیں پہچاننے والا، ہمارے فن کو جاننے والا کوئی. تو فطری بہاؤ کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی فضا بنا لیتے ہیں ابتدائی سے پہلے مصرے سے آخر تک کہ وہ آپ کے سامنے پورا منظر پینٹ ہوتا چلا جاتا ہے، پورا سین کھلتا چلا جاتا ہے، اور آپ اس میں کردار کی طرح اس میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں ایک میں اضافہ کروں کہ جو فطرت نگاری ہے، مناظر فطرت کی جو تصویر انیس نے کھینچی ہے وہ بھی کمال ہے. مثلا وہ ایک مشہور مرثیہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ خواہاں تھے نخلے گلشن زہرا جو آب کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے. اب یہ مصرع کیسا خوبصورت ہے کہ شبنم صبح کے وقت کی اس کی جو تعریف ہے کہ شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، اور کھا کے اس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا. جو آپ نے بات کی ناقدر شناسی تھی، سودا کا ایک شعر ہے وہ، اس کے بعد ہم سغرا کی طرف آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ناقدر شناسی سے خلائق کی جہاں میں، ناقدر شناسی سے خلائق کی جہاں میں جس کو ہنر آیا اسے انکار ہنر ہے. سبحان. تو یہ ان کے یہاں آپ نے ٹھیک کہا. سغرا، میں آپ سے یہ بات تو چونکہ فلسفہ آپ کا خاص شعبہ ہے اور اس کے حوالے سے جو اسلامی تصوف ہے جس پر بہت جس کو کہنا چاہیے پولز اپارٹ رائے جو ہیں قطبین پر لوگ نظر آتے ہیں، تو اسلامی تصوف پر آپ کے خیال میں کربلا کا جو سانحہ ہے اس کا کیا اثر جو ہے اسلامی تصوف پر آپ کو نظر آتا ہے اور کس طرح سے؟ جی بہت شکریہ. تصوف کو ویسے تو غار ہرا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استغراق سے اس کی شروعات ہوتی ہے، پھر حضرت علی علیہ السلام سے آغاز کرتے ہیں، لیکن جو کربلا کا واقعہ ہے وہ تصوف کی عملی تفسیر ہے ایک طرح سے، کہ صوفی وہاں سے
वैसे तो सिद्क, सब्र, बर्दाश्त, कुर्बानी, रियाजत, चिल्ला कशी सब कुछ वहाँ से लेता है, लेकिन 3 बड़े असबाक हमें मिलते हैं। सबसे पहला इश्क, महबूब हकीकी से इश्क, और दूसरा रज़ा इलाही को हर हाल में मुकद्दम रखना, और तीसरा जो है कि इंसान अपनी नफ़ी ज़ात के साथ साथ दुनिया की बेसबाती, दुनिया तर्के दुनिया एक तरह से, कि दुनिया को इतनी अहमियत नहीं देना कि इसकी खातर इंसान अपने असूल भूल जाए। अब इश्क का जो नज़रिया है वो सूफिया का एक ख़ास उस हवाले से है कि वो समझते हैं कि इंसान का इस दुनिया में आना इस बात को ज़ाहिर करता है कि उसने खुदा के साथ अपने इश्क को बयान करना है, ना सिर्फ के ज़ुबानी बल्कि अपने अमल से और अपनी जो इबादात हैं उनसे भी। सूफ़ी यहाँ पे इस इश्क को सिर्फ नमाज, रोज़े, ज़कात और दीगर जो हमारे अनासर हैं उन तक महदूद नहीं रखता, बल्कि वो अमली तौर पर वो कहते हैं जब आप नमाज़ पढ़ते हो तो आप खुदा को देख रहे हो, आप उससे मुकालमा कर रहे हो, और इसी तरह खुदा की रज़ा आपके लिए इतनी मुकद्दम होनी चाहिए कि उसके सामने आपके बच्चे, आपके जो अज़ीज़ रिश्तेदार हैं वो सब पीछे हो जाएं। अब करबला के वाक़े को जब हम देखते हैं तो आप देखते हैं कि खुदा की रज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने इतनी अहम थी कि उनकी सारी जो उनका ख़ानदान है वो पीछे हो गया, और जब सब शहीद हो गए तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुदा से कहा कि अब आप राज़ी हैं, अब आप खुश हैं। लेकिन किसी भी मुकाम पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी ये जो मुश्किल है इसको आसान कर दो, इसको ख़त्म कर दो, बल्कि खुदा की रज़ा कि जिस तरह वो खुश है उस तरह हर इम्तिहान देने के लिए तैयार है। तो सूफ़ी जो है वो कभी भी एक तो मुराद, उसके इल्म में कोई मुराद नहीं होती, वो कुछ भी तलब नहीं करता, सिर्फ खुदा का विसाल और खुशनुदी उसको अजीज़ है। वो इबादत करता है तो इस हवाले से इबादत नहीं करता कि गिन के इबादत करना है तो इसका ये नफ़ा होगा, ये नुकसान होगा। अजर और सवाब और जन्नत और दोज़ख उसका हसूल नहीं है, सिर्फ खुदा की मर्ज़ी, उसकी खुशी, उसकी खुशनुदी। तो ये मैं समझती हूँ कि ख़ास तौर पर करबला से ये चीज़ें अख़ज़ की गई हैं कि उसको किसी सिले की ज़रूरत नहीं है, ना दुनियावी हवाले से और ना ही आखिरत के हवाले से, बल्कि सिर्फ खुदा की खुशनुदी को अजीज़ रखता है, और फिर दुनिया की बेसबाती जो है उसका तज़किरा करता है। और यहाँ से ही आलिम और आशिक का फ़र्क ज़ाहिर होता है कि जो आशिक है वो किस तरह अपनी जान को कुर्बान करता है, और फिर करबला से हमें अक़ल और विजदान के दरमियान भी एक फ़ासला और एक 2 मकतबा फ़िक्र नज़र आते हैं। एक बातनी जो रहनुमाई है उसकी तरफ तवज्जो देता है, और एक जो इल्लत व मालूल के झगड़े हैं, जो अक़ल की सारी मुशगफियाँ हैं उस हवाले से। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं समझती हूँ कि करबला से इस्लामी तसव्वुफ़ के हवाले से मैं एक बात और कहूँगी कि हम तसव्वुफ़ के हवाले से इस्लाम और गैर इस्लामी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो अजीम दास्तान है ये पूरी इंसानियत की मीरास है। अब देखें सुकरात की जो मिसाल है वो पूरी दुनिया के लोग उसका हवाला देते हैं और उसको ओन करते हैं, और बतौर इंसान हम समझते हैं कि वो इंसानियत की महराज है। इसी तरह वाक़या करबला जो है ये भी सिर्फ़ इस्लामी तसव्वुफ़ तक महदूद नहीं है, बल्कि तसव्वुफ़ के जो दीगर मकतबा फ़िक्र हैं, वेदांत है या बुक्ती तहरीक है, उनमें भी हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा इशत, आप चूँकि बुनियादी आप शायरा हैं तो पहले तो आप हमें मुझे पता है आपने बहुत अच्छे सलाम लिखे हैं, कोई सलाम के चंद अशार सुनाइए, फिर हम बात को आगे लेके चलते हैं। ए गुबारे सरे करबलाए अलम, वाह, कोई साया नहीं शाम होने को है। सुभान अल्लाह, क्या अच्छी लाइन है, वाह। एक चरागे सरे खाकदाने हरम, आज जलता नहीं शाम होने को है। वाह वाह, नोके नेज़ा पे सूरज निकलता हुआ, क्या अच्छा है, वाह वाह वाह, खाक उड़ती हुई दश्त जलता हुआ, वाह, सुभान अल्लाह। चार सू तेज तर वो हवाए सितम, दिल ठहरता नहीं शाम होने को है। सुभान अल्लाह। खौफ से गुंग होती हुई सिसकियाँ, खाक पर डर के सोती हुई सिसकियाँ, वाह, नेज़ा बरदार चारों तरफ दम बदम, वाह, कोई रास्ता नहीं शाम होने को है। वाह, और फूल गोशे इंसानियत खूंफिशां और चुप,
दामने सब्र आतिश बजां और चुप वाह गोशे इंसानियत खूफशां और चुप दामने सब्र आतिश बजां और चुप दिल की सूरत लहू हक़ के मश्को अलम दिल की सूरत लहू हक़ के मश्को अलम दर्द थमता नहीं शाम होने को है वाह और राख होता वो गहवारे रोशनी सुभान अल्लाह खाक होता वो मीनारे रोशनी क्या वाह। वाह वाह राख होता वो गहवारे रोशनी खाक होता वो मीनारे रोशनी रेत पर सर निगूं रास्ती का आलम गम का यारा नहीं शाम होने को है सुभान अल्लाह और एक आवाज़ पहरे पे मामूर है गिर्द खेमों के एक हल्क़े नूर है सुभान अल्लाह एक आवाज़ पहरे पे मामूर है गिर्द खेमों के एक हल्क़े नूर है जिसकी हैबत से लर्ज़ां हैं अहले सितम वाह गो उजाला नहीं शाम होने को है। और आखिरी शेर है कि मिशले गम संभाले हुए सर बसर एक क़ुव्वत है आले नबी की सिपर मिशले गम संभाले हुए सर बसर एक क़ुव्वत है आले नबी की सिपर हर नफस जुर्रतो आगही हम कदम लब पे शिकवा नहीं शाम होने को है। ए गुबारे सरे करबलाए अलम कोई साया नहीं शाम होने को सुभान अल्लाह बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या बात हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। सनम आप ये धुआं कैसा है? ये वही कोयल का धुआं है जो आपके बच्चे पूरा महीना इनहेल करते हैं। फिर घर में डेंगू से बचाओ कैसे? ले आओ मोर्टीन मशीन जो अपने नए ताकतवर फॉर्मूला से दे डेंगू फैलाने वाले मच्छर से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ सेफली। लेकिन ये तो बहुत महंगा है। सिर्फ 5 रुपए रोजाना। सिर्फ 5 रुपए यानी कॉयल से किफायती और सेफ। मान गई सनम। मरियम ने माना, ना मच्छर ना धुआं, सिर्फ 5 रुपए रोजाना। अब आपकी बारी, मोर्टीन मशीन सिर्फ 5 रुपए रोजाना। हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। मैं आपको कैसर बारवी साहब के दो बंद एक उसके हवाले से फिर जहाँ से बात ख़त्म की थी ज़ियाउल हसन साहब ने, चेहरा वक्त के कारी हैं वही अहले कलम अदल इंसाफ से रखते हैं जो लफ्ज़ों का भरम आलम सब्र हो या मंजर बाज़ार सितम ये सदा गूंजती है सबके लबों पर पैहम वाह। जब कोई दर्द की तस्वीर नज़र आती है करबला लौहे तसव्वुर पे उभर आती है। जब कोई दर्द की तस्वीर नज़र आती है करबला लौहे तसव्वुर पे उभर आती है। और आशोब असर के उन्वान से इनका एक मरसिया, उसका मैं पहला बंद पढ़ता हूँ, फिर हम ज़ियाउल हसन साहब से इसके बारे में आगे बात करते हैं कि जुल्मतें फूलती फलती हैं खुदा खैर करे। जुल्मतें फूलती फलती हैं खुदा खैर करे। बिजलियाँ रंग बदलती हैं खुदा खैर करे। गर्दिशें और मचलती हैं खुदा खैर करे। बस्तियाँ आग उगलती हैं खुदा खैर करे। महवे हैरत हूँ कहाँ बोल रही है दुनिया नौए इंसान से धुआं तोल रही है दुनिया। क्या बात तो वो मैं ये चाह रहा था कि आपने मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस तक इस मरसिए का जो सफ़र था उसको पहुंचाया। उसके बाद पिछले 100-150 बरस में जैसे अल्लामा इकबाल ने भी और बहुत से, लेकिन ये जो पिछले 40-50 बरस हैं वैसे जिसमें जोश से अगर आप शुरू करें तो ये कैसर बारवी साहब को हमने पढ़ा, वहीदुल हसन हाशमी हैं या डॉक्टर हिलाल नकवी हैं। तो आपके ख्याल में मौलाना हाली भी मैं समझता हूँ शायद इसी में आएँ, तो ये बात को अगर आप ले आएँ ताकि ये एक रिव्यू सफ़र का मुकम्मल हो जाए। बिल्कुल सही आपने कहा। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि मरसिए का सफ़र उर्दू शायरी के सफ़र के मुतवाज़ी हमें नज़र आता है। ये जो ज़माने का आप जिक्र कर रहे हैं ये जदीद उर्दू अदब का ज़माना है, यानी 20वीं सदी का ज़माना। इसमें बिलाशुबा जोश साहब पहले बड़े आदमी हैं
جو ہم نے پڑھ رکھا ہے جوش صاحب کا ایک مرثیہ حسین اور انقلاب جو ہے وہ بہت اس پہ تھوڑا سا کنٹروورسی بھی ہوئی، کیونکہ پہلی بات تھی، پہلی دفعہ ایسا کیا گیا تھا۔ انہوں نے کمال یہ کیا تھا کہ مرثیے کو اپنے آشوب عہد کے ساتھ ملا دیا، اور اس کو یعنی ہمارے جو ایک طرح سے مسلم قوم اس وقت جس طرح کی زندگی گزار رہی تھی، یا کردار میں جو صلابت چاہیے تھی، جو واقعہ کربلا یا امام حسین علیہ السلام کا کردار ہمیں جس کی دعوت دیتا ہے، وہ ہمیں کم نظر آتا ہے۔ یہی آپ کو پتہ ہے ہماری غلامی کا زمانہ بھی تھا، تو ایک طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو یا اپنے قاری کو اس طرف بلایا کہ ہمیں اس غم کے ساتھ یہ غم بھی اپنے اندر زندہ رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں وہ کردار بھی حاصل کرنا ہے جو اصل ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو خیر کی قوتوں کے لیے، خیر کے لیے، خیر کے زمانے کے لیے جد و جہد کرنی ہے اور باطل کی قوتوں کے ساتھ نبرد آزما ہونا ہے، یہ ایک کردار ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اس کے اثرات بہت اعلیٰ درجے کے نمودار ہوئے، یعنی پوری اردو شاعری پہ۔ ایک تو یہ کہ مرثیے کا مزاج تھوڑا سا بدلا، جیسے اب آپ نے پڑھ رہے تھے مرثیہ، تو وہ عنوان کے ساتھ آیا، ایک عنوان وہ قائم کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، ایک فلسفیانہ بحث ہے جہاں سے مرثیہ آغاز ہوتا ہے، اور اس کو زندگی سے جوڑتے ہیں، پھر اس کو واقعہ کربلا سے جوڑتے ہیں۔ یہ بالکل مختلف طریقہ تھا مرثیہ لکھنے کا۔ پہلے عموماً مرثیے کا جو چہرہ ہوتا تھا وہ آغاز ہوتا تھا منظر سے، کسی عموماً اس منظر کو جوڑ دیا جاتا تھا کربلا کے ساتھ، تشبیب کے بعد، ہاں جی، ایک طرح سے وہ اس کی تشبیب ہوتی تھی۔ تو ایک یہ ہوا، اور دوسرا یہ ہوا کہ پوری اردو شاعری پہ، جیسے میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں اقبال کا مصرع کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، تو یہ مجھے ایک مرثیہ بھی لگتا ہے، قوم کا نوحہ بھی لگتا ہے، اور یعنی ایک بے بسی کا احساس بھی ہوتا ہے، اور آرزو بھی اس کے اندر ہے کہ کاش اس قوم میں حسین والے کردار رکھنے والے لوگ پیدا ہوں، تاکہ یہ قوم پھر اس بلند مقام پر پہنچے جس مقام سے وہ گر گئی ہے۔ تو یعنی اقبال کے ہاں یہ ایک بیہیویئر ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم جدید زمانے میں جب آتے ہیں، یہ کیسر باہروی کا زمانہ ہے، یا وحید الحسن ہاشمی کا، یا ہلال، تو اس زمانے میں آ کے ہمیں پھر اردو کے اور دوسرے شاعر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے زمانے کی نظم پر بھی اس کے اثرات ہیں، ہمارے زمانے کی غزل پر بھی اس کے اثرات ہیں۔ اس کے کربلا کے استعارے، مثلا پیاس ہے بہت تواتر سے استعمال ہوا، مثلا دریا ہے بہت تواتر سے استعمال ہوا، غزل کے خصوصی استعاروں میں تو اس طرح کے، یا شمشیر ہے، آپ جانتے ہیں کہ 70 کی دہائی کے شاعر جس طرح جن علامتوں کو، جس میں گھوڑا ہے اور تلوار ہے اور میدان ہے اور جنگاہ ہے، یہ سارا اس کے پس منظر میں ہمیں تھوڑے سے داستانوی اثرات بھی نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تہذیبی اثرات ہیں جو واقعہ کربلا سے جڑے ہوئے ہیں۔ بعض شاعر ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس، جیسے نظم میں اختر حسین جعفری ہیں، اختر حسین جعفری کے پاس کربلا کے استعارے بڑی فراوانی سے استعمال ہوئے ہیں، یا غزل میں افتخار عارف کے بارے میں یہ بات عموماً کی جاتی ہے، ان کے ہاں ہے بھی کہ ان کے ہاں یہ استعارے زیادہ آئے ہیں، یا محسن نقوی کے ہاں یہ استعارے جو ہیں ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات یعنی ضرور کرنی چاہیے کہ یہ کچھ خاص شاعروں سے مخصوص نہیں رہا، بلکہ پوری اردو، جدید اردو شاعری اس استعارے میں، یعنی وہ پہلے جو استعارے مرثیے سے مخصوص تھے یا سلام سے مخصوص تھے، وہ پھیل کے پوری شاعری میں سرایت کر گئے، وہ پرٹیکولر سے جنرلائز ہو گئے۔ اچھا، اس میں ایک موضوع تھا عشرت جو خاص طور پر آپ سے ڈسکس کرنے والا ہے، کہ ہمارے یہاں کہا یہ جاتا رہا کہ مسلمان ملکوں میں عورتوں کو حقوق نہیں ہیں، عورتیں بول نہیں سکتی، عورتیں وہ جو ہے ایک جس کو کہنا چاہیے بکاؤ مال کہہ لیجیے، یا لیکن اور یہ جو بعد میں جو ویمن لیو وغیرہ کی یورپ میں تحریکیں چلیں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری اسلامی دنیا میں عورت جو ہے وہ ایک محض ایک دیوار میں لگے ہوئے پتھر کی طرح تھی۔ لیکن جب کربلا کے حوالے سے
حضرت زینب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی طرف جب ہماری نظر جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو ان کا جو کردار ہے، ان کا وہ جو کہیے ان کا جو خطبے ہیں، ان کے اندر وہ جو اپنے نانا کی کہہ لیجئے ایک روحانی بصیرت جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے. تو آپ نے مجھے یاد ہے کہ ان پر ایک نظم بھی لکھی ہے. تو حضرت زینب کے کردار کے حوالے سے اور کچھ بات کریں اور پھر ہمیں اپنی وہ نظم کا بھی کچھ ٹکڑے ضرور سنائیں. جی ضرور. اصل میں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، خاص طور سے انیس کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو وہ پورا تاریخی پس منظر ہم نظر میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ بر صغیر کی عورت جو ہماری غزل میں ہے اس کا کردار بہت محدود ہے اور وہ بہت مثبت نہیں ہے، زیادہ تر وہ بے وفا ہے، اور ایسا کچھ مطلب یہ کہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم عورت کی بھرپور تصویر نہیں دیکھ پاتے. یہ صرف اور صرف برکت ہے مرثیے کی، جس نے ہمیں بر صغیر کی مسلمان قوم کی جو یا مسلمانوں کی جو عورت تھی، اس وقت کی مسلم عورت تھی، اس کی پوری تصویر دکھائی. اور وہ واقعات کربلا میں وہ انیس کا کمال ہے کہ انیس نے، کیونکہ ہر آدمی اپنے دور کی زندہ حقیقتوں کو لکھتا ہے، وہ چاہے کوئی رزمیہ لکھ رہا ہو، کوئی تاریخ لکھ رہا ہو، لیکن اس میں شامل اس کا حافظہ اور موجود ضرور ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انیس کے ہاں کیسی خوبی سے کردار آئے ہیں وہ واقعات کربلا میں، اور خاص طور سے انہوں نے ان کرداروں کو اپنے مرثیے میں ابھار کے عورت کی ایک ایسی شفاف اور ایسی زندہ اور چلتی پھرتی ہوئی، جسے کہنا چاہیے چلتا پھرتا زندہ کردار انہوں نے پیش کیا. اور وہ ظاہر ہے کہ جناب زینب کی شخصیت کی، جناب زینب کے کردار کی طاقت اور قوت تھی، لیکن اس کو اجاگر کرنا جو ہے وہ شاعر کا کمال تھا. اس کو انہوں نے کیا، صرف جناب زینب کا نہیں ہے. وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت فضہ جو خادمہ ہیں، یعنی خانہ زاد ہیں ان کا بھی کس طرح احترام ہوتا ہے اور کس لہجے میں ان سے بات کی جاتی ہے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے درجات میں کوئی کمی کی گئی ہو اہل خانہ کے جو موجود لوگ ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی تہذیبی فضا کیا تھی، خرد اور بزرگ کا کیا رتبہ تھا، اور اس کے علاوہ بچوں سے کیسے بات کی جاتی تھی. جیسے اور تسلی دے رہا ہے بھائی ایک بہن کو. اب دیکھیں کیا کمال کا مصرع ہے انیس کا کہ آپ جناب زینب بے چین ہوتی ہیں، ایک بہن کی فطری محبت، یہ صبر کی تعلیم، یہ ساری درجہ بدرجہ حضرت سکینہ کے ساتھ جو ان کے مکالمے ہیں، اور دوسری بیویوں کے ساتھ حضرت زینب کی جو گفتگو ہے، یا بھتیجے کے ساتھ جو امام وقت ہیں ان کے ساتھ. تو یہ پوری تہذیبی ایک فضا میں لے جانا، یقیناً ظاہر ہے کہ انہوں نے عرب کی تو وہ زندگی نہیں دیکھی تھی، اور پوری کربلا نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ ہندوستان کی تہذیبی جو پس منظر ہے اس کو. تو ہم اس سے یہ سمجھ پاتے ہیں کہ جو ایک مکمل اور زندہ تصویر ہے عورت کی، وہ انیس کے ہاں نظر آتی ہے. اور اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس عہد میں عورت کا کیا مقام تھا ہندوستانی معاشرے میں، اور کس طرح اس کو. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ انیس کے ہاں اس کے لیے صحت زبان کے لیے خواتین سے پوچھا جاتا تھا، تو ان کے علمی بھی رشتہ تھا عورتوں سے. جیسے وہ والا مصرع ہے کہ یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، میر انیس ٹہل رہے تھے اور دن گزر گئے تھے اور ان سے دوسرا مصرع نہیں. تو بیگم صاحبہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کچھ آپ کو تردد ہے؟ تو میر انیس نے فرمایا کہ بس ایک مصرع ہوا ہے. تو انہوں نے کہا تو بہت سامنے کا مصرع ہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے. تو دیکھیے یہ عورت کا مصرع ہے، وہ فوراً بول رہا ہے. تو اس طرح سے یہ شمولیت، یا یہ انہوں نے اس کو نہ صرف یہ کہ شامل کیا دیوان میں، اس میں اپنے کلام کا حصہ بنایا، بلکہ یہ بات کہنا رجسٹر بھی کی. جبکہ آپ دیکھ لیجئے کہ میر صاحب کے ہاں
بیٹی ان کی شاعرہ تھیں لیکن تو یہ برکتیں جو ہے نا یہ مرثیے کی ہمارے پورے ادب اور صنف ادب یعنی دوسری اصناف میں تو گئی ہی ہیں، لیکن کردار سازی کا عمل جو ہے میں سمجھتی ہوں. دوسری ایک اور بات ہے بہت اہم کہ اس وقت جنگ آزادی وہ غدر مطلب یہ کہ تحریک آزادی کا ماحول بن رہا تھا، اور اس میں جس کیفیت میں مسلمان تھے اس میں انہیں طاقت دینے کے لیے، تقویت دینے کے لیے پورے خاندان، پورے ایک معاشرے کو کھڑا کرنا تھا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، اور اس کے لیے ان کرداروں کی بہت سخت ضرورت تھی جن کو کہ میر انیس نے. تو میر انیس کا تو بڑا کام ہے، میں سمجھتی ہوں تخلیقی سطح پہ تو ہے ہی بڑا کام کہ انہوں نے کہا کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، لیکن تخلیقی سطح سے اور بھی بلند ہو کے اگر آپ اس کو معاشرتی سطح پر اور جسے کہنا چاہیے انقلابی سطح پر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ مجھے تو نظر آتا ہے کہ بہت بڑا کردار ہے. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. تصویر میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آج کی عورت جو ہے وہ ان کو کس طرح سے دیکھتی ہے، تو ذرا کچھ اگر سنائیں اس میں. دشت بلا میں آل نبی پر شام سی کوئی شام آئی ہے. واہ واہ. دشت بلا میں آل نبی پر شام سی کوئی شام آئی ہے. شام سی کوئی شام آئی ہے، فوج ستم کے فتح و ظفر کے ہنگاموں سے سہمی سہمی جو بھی ساتھ آئی خوں آشام آئی ہے. واہ. جشن طرب کے نشے میں اندھا یہ لشکر گھوڑوں پر نیزے لہراتا دوڑ رہا ہے. کیا منظر بنایا. واہ. چاروں جانب لہو اڑاتا دوڑ رہا ہے. واہ. آل نبی کے خیموں کے شعلوں سے صحرا جل اٹھا ہے. لوٹ مچی ہے اور وحشت کا یہ عالم ہے، لاشوں کے جسموں کی قبا تک نہیں بچی ہے. صحرا کی آنکھوں میں ہیبت جاگ اٹھی ہے. دشت بلا میں پہلی شام بے سایہ بے نور کھڑی ہے. واہ. صبح بھی کتنی دور کھڑی ہے. واہ. بنت نبی کے چاند، گلاب اور خواب سبھی خوں میں ڈوبے ہیں. واہ. واہ. ماؤں کے دل گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روند گئے ہیں. جلے ہوئے خیموں کی بھوبل راکھ پہ بکھرے یا جنگل میں بھٹکے بچے ایک آواز کی انگلی پکڑے پلٹ رہے ہیں. ایک جرت کا دامن تھامے سمٹ رہے ہیں. ایک قوت ہے جو ہاتھوں میں جلے ہوئے خیمے کی چوبے خشک مثال نیزہ تھامے گردش میں ہے. گاہے گاہے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماؤں کو تکتے حیراں بچوں کو گود میں لیتی بوسہ دیتی ایک روشنی حرکت میں ہے. ایک آواز ہے جو کہتی ہے میرے بچوں تھک مت جانا، جنگ ابھی بھی جاری ہے. تھامو میرے ہاتھوں کو، لمحہ لمحہ آل نبی پر بھاری ہے. گو شبیر کا فرض یہاں پر ختم ہوا، اب زینب کی باری ہے. بہت. یہ کربلا کا انسانیت کو جو آپ کہہ لیجئے ورثہ جو پہنچا ہے یا حصہ، اس پر یہ نظام اسلام کے ریفرنس سے یہ بھی قیصر باروی صاحب کا ہے. تو مجھے یہ بہت اچھا ٹکڑا لگا، میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ آج انسان کی عظمت کے ترانے ہیں بہت. آج انسان کی عظمت کے ترانے ہیں بہت. پھول سے لفظ ہیں جن میں وہ فسانے ہیں بہت. ایک لمحے کی مسافت میں زمانے ہیں بہت. روشنی ہو کہ نہ ہو آئینہ خانے ہیں بہت. ایک لمحے کی مسافت میں زمانے ہیں بہت. روشنی ہو کہ نہ ہو آئینہ خانے ہیں بہت. وقت آئے گا یہ سب قافلے تھک جائیں گے. وقت آئے گا یہ سب قافلے تھک جائیں گے. جہاں اسلام ہے اس در پہ چلے آئیں گے. جہاں اسلام ہے اس در پہ چلے آئیں گے. اور اسی طرح ان کی نظم، اسی کو جوڑا انہوں نے نظم اسلام سے، نظام اسلام کہ امن عالم کی ضمانت ہے نظام اسلام. آبروئے
बनी आदम है प्याम इस्लाम, हश्र तक नहज बलागत है कलाम इस्लाम, ज़िंदगी मौत पे गालिब है बनाम इस्लाम, सोद इस्लाम में जब तारे नफस ढलता है, आदमी आग पे पानी की तरह चलता है। वाह वाह वाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान। सोद इस्लाम में जब तारे नफस ढलता है, आदमी आग पे पानी की तरह चलता है। कौन कहता है संवर ही नहीं सकता ये समाज, कौन कहता है संवर ही नहीं सकता ये समाज, कौन कहता है मुयस्सर नहीं तहजीब मिजाज, गैर मुमकिन तो नहीं ज़ख्म तमद्दुन का इलाज, या अली कह के उठो मुश्किलें देती हैं खराज, मुतमईन जिससे हो इस्लाम वो इरफान तो हो, कलमा पढ़ते हैं सनम कोई मुसलमान तो हो। वाह वाह। कलमा पढ़ते हैं सनम कोई मुसलमान तो इस पर मुझे कंवर महिंदर सिंह बेदी का वो शेर भी याद आ रहा है कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। वाह वाह। देखने में आया है कि सारी दुनिया के लोग मुख्तलिफ तहजीबें आपस में एक दूसरे से लेन देन ख्यालात का करती हैं, तसव्वुरात का करती हैं, लेकिन ये भी हम देखते हैं कि जहाँ मज़हब का, दीन का या अकायद का ताल्लुक आता है, वहाँ सारी कौमें जो हैं वो अपने वो जिसको कहनी अंदर की तरफ घुस जाती हैं और शेयर नहीं करती। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है जो हमारे देखने में आई है कि करबला का इस्तारा जो है और करबला का वाक़या जो है पूरे का पूरा, इस पर हमें बहुत से ऐसे लोग जो मुसलमान भी नहीं हैं और जिनका उस तरह से कोई अकीदे का ताल्लुक भी नहीं है, वो भी हमें मरसिए सलाम और इस तरह के अशार कहते नज़र आते हैं। तो इस हवाले से अपना सऊद साहब कोई आपने कि आपके ज़हन में इसकी क्या तवज्जो आती है, क्यों उन्होंने किया इस पर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये सिर्फ मरसिए के हवाले से ही नहीं, आप जानते हैं कि उर्दू में जितने हिंदू शोरा थे उनके दीवान का आगाज़ भी हमदो नात से होता था। पंडित दयाशंकर नसीम की मशहूर मसनवी है, वो हमदो नात से ही आगाज़ होती है। ये मैं समझता हूँ ये उर्दू ज़ुबान की एक तहज़ीब थी, या वो जिसे मुश्तरका तहज़ीब कहते हैं, वो इतनी ताकतवर थी कि उसमें वो जो तसव्वुरात और ख़यालात हैं एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज हो रहे थे। यही वजह है कि हमें अब मतलब एक पूरी इस पे रिसर्च हुई है, किताब का नाम मेरे ज़हन में आता है, सिर्फ रिसर्चर मेरे ज़हन से निकल गया कि रसाई अदब में हिंदुओं का किरदार, बहुत ज़ख़ीम किताब है और उसमें उस पूरी रिवायत उन्होंने बयान की है कि कौन कौन, और वो बहुत बड़ी तादाद है, काफ़ी बड़ी तादाद है जिन्होंने रसाई अदब में अपना। इसी तरह हमदोनात के हवाले से भी जब हम देखते हैं तो हमें एक तवील फहरिस्त नज़र आती है जिसमें गैर मुस्लिम शोरा ने अपना वो किया। तो ये मुझे तो ऐसे लगता है कि ये तहज़ीब थी जो तमाम जो शायर थे बिला तखसीस मज़हब वो इससे फ़ोर्स हासिल कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है इसमें क्या शक है कि क़ुव्वत और तवानाई का इस्तिआरा था। करबला जो है वो जदोजहद का इस्तिआरा था, क़ुव्वत और तवानाई का इस्तिआरा था, और उसने हर कौम को अट्रैक्ट किया। वहाँ फिर मज़हब एक तरफ हो गया और तहज़ीबी क़ुव्वत अपनी जगह। मुझे आपकी बात से जगाना का मुझे शेर याद आ रहा है कि कृष्ण का हूँ पुजारी, अली का बंदा हूँ, यगाना शान खुदा देख कर रहा ना गया। सऊद आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहें? मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तफाक़ करूँगा। मैं बहुत से नाम है, दयाशंकर नसीम का नाम लिया है, तो लोकचंद रोम थे, जगन्नाथ आज़ाद है, चकबस्त, और इसी तरह और कई नाम हैं कि जिन्होंने एक तो वो मुश्तरका तहज़ीब जिसकी डॉक्टर साहब ने बात की, दूसरा मैं समझता हूँ कि ये बज़ाते ख़ुद ये जो कुर्बानी या इस्तकामत, ये बज़ाते ख़ुद हर मज़हब में किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई शख्सियत ऐसी है जो उसका सिंबल है, और वो हर जगह हर मज़हब में उसको सराहा जाता है, उसकी पज़ीराई की जाती है, बल्कि मज़ाहिब में पूजा जाता है, उसको बहुत से मज़ाहिब में पूजा जाता है। तो बुनियादी तौर पर वो जो शख्सियत शुहदाए करबला हों या सीरत पाक हो या और दूसरी मनक़बतें हों, हमारे जो गैर मुस्लिम शुअरा हिंदो पाक के हैं उन्होंने बहुत लिखा है, और वजह यही है कि इनकी खुसूसियात ने उनको मुतासिर किया है, उनकी इस्तकामत ने मुतासिर किया और जज्बा कुर्बानी ने उनको मुतासिर किया। और मैं समझती हूँ कि हक़ गोई उनकी जो है वो इतनी बड़ी ताकत थी, और करबला वालों का जो सबसे बड़ा जिसे कहना चाहिए हमारे लिए पैगाम है वो यही है कि सच बोलना, और सच को उन्होंने इस तरह आम किया। इसलिए हर कौम, हर मसलक और मज़हब के लोगों ने उसे मैं दिल से बात कबूल ये किया, कहूँगी दिल कि से कबूल किया। तमाम मज़ाहिब जो हैं उनकी इखलाकी
قدریں اگر ہم دیکھیں تو ان میں بہت ہی ہمیں ایک اشتراک نظر آتا ہے. تو اسلام کو ہم دین فطرت کہتے ہیں، یعنی انسانیت کا مذہب جس میں تمام انسانوں کے لیے بھلائی ہے اور ایک محبت کا پیغام ہے. تو جو کربلا کا واقعہ ہے یہ ایک آفاقی واقعہ ہے، کیونکہ اس کے اندر ساری دنیا کے لیے پیغام ہے، اور حق اور باطل کی جب بھی بات ہوگی لوگ اس کی مثال دیں گے. جس طرح ہم سقراط کی مثال دیتے ہیں، اس طرح سارے مذاہب کے ماننے والے وہ انسان جہاں بھی ہوگا وہ اس کی مثال ضرور دے گا. چلیے بہت خوب. دیکھیے ادب، تاریخ اور تہذیب کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ آج کی اس محفل میں کربلا کے استارے کے حوالے سے، جناب امام کی قربانی کے حوالے سے اور عاشورہ محرم کے حوالے سے ہم ادبی یا ادیبوں کے نقطہ نظر سے اس موضوع کو دیکھیں. اس کا ٹائٹل بھی ہم نے جو سوچا تھا ہمارے ہیں حسین، تو جس شعر سے یہ عنوان جو ہے وہ لیا گیا اسی کو سنا کر ہم آج کی اس محفل کا اختتام کرتے ہیں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اسی پیغام کے ساتھ، ہمارے ہیں حسین کے پیغام کے ساتھ ہم آج کی اس محفل کا اختتام کرتے ہیں. اپنے میزبان امجد اسلام امجد اور ہم ان ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.